نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. الصلاة ماشاءاللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے. جس نو درود پاک آندا ہے نا محبت نہ پڑھی. الصلاۃ والسلام یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اور یہی مقصد دنیا سے جہالت دور ہو جائے. یہی مقصد دنیا سے جہالت دور ہو جائے. اور ایک مسلم کا دل قرآن سے پر نور ہو جائے. اور ایک مسلم کا دل قرآن سے پر نور ہو جائے. اور الہی وہ سبق بھولا ہوا پھر یاد ہو جائے. یہ امت پھر اسی انداز میں آباد ہو جائے. حمد و صلاۃ و بعد صدر محفل آل نبی اولاد علی واجب العزت والاحترام عزت مآب حضرت قبلہ پیر سید محمد صابر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، لائق احترام فاضل نوجوان حضرت علامہ محمد عرفان حیات صاحب
المجد العالی استاذ الحفاظ استاذ القراء قبلہ محترم قاری محمد اسحاق صاحب، زیدہ شرفکم السامی سٹیج جلوہ گر انتہائی میرے مسلک و ملت محترم مقتدر اور محتشم علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، بھائی نقیب محفل، قبلہ قاری صاحبان، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیزوں، الحمدللہ آج مشکل میں ایک ایسی محفل پاک دے اندر حاضر ہاں جو دو وجہ تو سعادتاں اور برکتاں والی ہے۔ ایک تے آج دی محفل کا تعلق اللہ دے محبوب آمنہ دے لال دے نالے، اور دوسرا آج دی محفل کا تعلق اللہ دے قرآن دے نالے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں نسبتاں دے صدقے تہاڈی میری خوبصورت محفل اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور آج دی محفل پاک اندر جنہ میرے بھائی بچیاں دی دستار بندی دا پروگرام میں حافظ حسن علی صاحب، محترم حافظ محمد مشرف صاحب، محترم حافظ عبدالشکور صاحب، انہاں دے سر تے عزت دیاں دستاراں سجائیاں گئیاں نے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مدرسہ نو اس کار خیر اندر برکت عطا فرمائے، اور جنہ ساڑے بھائیاں نے قرآن کریم حفظ کیتا اللہ تعالیٰ انہاں نو قرآن دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج دی محفل دے صدقے انہاں حفاظ کرام، انہاں دے والدین اور انہاں دے استاد صاحب نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ برادران گرامی کا بہت اچھا چل رہا، تھوڑی سی آواز مہربانی۔ میرا اور آپ کا اس بات تے ایمان یقین ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور صرف قرآن کریم ہی اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن تو پہلے اپنیاں کتاباں پہلے رسولوں کو بھی عطا فرمائیاں، وہ بھی اللہ کے کلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام نو زبور عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے تورات عطا فرمائی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، اور میرے اور آپ دے آقا و مولا نو اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ ایک قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، پہلیاں تین کتاباں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، لیکن انہاں کتاباں دے منن والے یہودی اور عیسائیاں نے انہاں کتاباں نو تبدیل کر دیتا، بدل کے رکھ دیتا، جڑیاں اپنے مطلب دیاں آیتاں اچھیاں لگیاں اور رکھ لیاں، جڑیاں مشکل اور بھاری لگیاں وہ نکال دیتیاں۔ کسی نے کچھ تورات کا نسخہ بنا لیا، کسی نے کچھ بنا لیا، کسی نے کچھ، حتیٰ کہ آج کل یہودیاں دے درمیان ایک تورات نہیں 6 توراتاں گردش کر رہی ہیں۔ خروج، پیدائش، گتنی، اخبار اور استشنام، یہ 6 توراتاں یہودیاں دے درمیان چل رہی ہیں۔ ایک ہی حال عیسائیاں نے اپنی الہامی کتاب انجیل دے نال کیتا، انہوں نے اس نو بدل دیتا، اور اس وقت عیسائیاں دے درمیان 4 انجیلاں، مسیح، متی، یوحنا، برناباس، 4 کتاباں عیسائیاں دے درمیان رائج نے، گردش کر رہی ہیں، اور یہودی اور عیسائی اتنے کنفیوز نے، اتنے پریشان نے۔ پر
پروفیسر ہارس انگلینڈ کا رہنے والا ہے، اپنی کتاب انٹروڈکشن آف بائبل سٹڈی اندر کہنا لوگوں دنیا میں یہودی اور عیسائی اپنی کتاباں دے بارے اتنے پریشان نہیں کہ وہ کہتے ہیں ہن اللہ کرے کوئی آسمان کو فرشتہ بھیجے جڑی سن اصل انجیل اور تورات عطا کرے۔ وہ بدل گئی، تحریف راہ پا گئی، اصل اللہ والی نہ تورات رہی ہے نہ انجیل رہی ہے، ساری کتاباں بدل گئیں، لیکن ایک ہے تیرا میرا قرآن۔ جنہوں سبحان اللہ آندی ہے وہ کہو، جنہوں نہیں آندی میں پوری تقریر اندر نہیں کہاں گا کہ سبحان اللہ کہو، جنہوں آندی ہے وہ کہہ دے ہو ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں عرض کر رہے ہیں پہلیاں کتابیں تبدیل ہو گئیں، ایک ہے تیرا میرا قرآن۔ قرآن کریم دنیا میں آیا کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال۔ برادران گرامی گھر تیرے میرے قرآن دنیا تے تشریف لے آیا 1450 سال ہو گئے، آج بھی وہی قرآن ہے جڑا قرآن جبرائیل لے کے آیا ہے، جڑا قرآن میرے آقا نے قلب پاک تے نازل ہویا ہے، آج بھی وہی قرآن موجود ہے، جڑا قرآن جناب صدیق اکبر نے جمع کروایا ہے، آج بھی وہی قرآن ہے جڑا حضرت زید بن ثابت نے جمع فرمایا ہے۔ میرے بھائی 1450 سال گزر گئے، قرآن کریم دیا آیتاں میں فرق نہیں آیا، سورتاں میں فرق نہیں آیا، قرآن دیا منظرہ میں فرق نہیں آیا، بلکہ میرے بھائی قرآن دیا زبرہ سے رکھنے اندر نہیں فرق نہیں آیا۔ تو سب سوچو گے اتنی وجہ کی ہے پہلیاں کتاباں نہیں اللہ دے کلام نہیں، اے قرآن نہیں اللہ دا کلام ہے، او بدل نہیں آنے، اے اپنی اصل حالت کے او قائم ہے۔ میرے بھائیوں دی وجہ ہے اللہ دا وعدہ ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ سلامت ہے، اتنا منظرہ کا سلامت ہے، اتنے سفارے کا سلامت ہے۔ فرمایا اس قرآن میں نازل کرن والا بھی اللہ ہے، اتنی حفاظت کرن والا بھی اللہ ہے۔ میں تائیں کہنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا تجھے جسے تاکہ آپ نے بات سمجھ آئے۔ میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ 1450 سال ہو گئے، ایک قرآن اپنی اصل حالت میں قائم ہے، کیونکہ ان کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ جنہوں اللہ کا نام آگا بولو گا، ان کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بلکہ پروفیسر مائیکل ہارٹ نے نا اپنی کتاب انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا وہ کے اندر لکھیا انگلینڈ اور برطانیہ کے عیسائیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے پیٹ اندر داد ہویا کہ ساری انجیل بدل گئی ہے، مسلمانوں کا قرآن ایک کیوں ہے؟ ہندوستان اندر بھی وہی قرآن ہے، پاکستان اندر بھی وہی قرآن ہے، یورپ اندر بھی وہی قرآن ہے، امریکہ کے اندر بھی وہی قرآن ہے۔ ساری انجیل بدل سکتی ہے تو قرآن کیوں نہیں بدل سکتا؟ اس کتاب انسائکلوپیڈیا کے اندر یہ بات موجود ہے، برطانیہ کے عیسائیوں نے نا تیرا میرا قرآن بدلن کا پروگرام بنایا،
صدر بنایا، ایک چیئرمین بنایا، 10 سال کا عرصہ انہوں نے مہلت دی اور ارباں پاؤنڈ لگائے۔ اس کمیٹی کا کام کیا ہے؟ تو سارے قرآن تبدیل کر کے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر بھیجنا ہے۔ قرآن بدل جائے گا، ایک مسلمان کچھ پڑھے گا، دوسرا کچھ پڑھے گا، انہوں کا اتفاق ختم ہو جائے گا، یہ آپس اندر قرآن کی وجہ تو لڑن گے، لہذا رسول اللہ کی امت کا اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ آپ غور فرماؤ ان عیسائیاں کافراں دی کتنی بڑی سازش، لیکن آؤ جب 10 سال کا عرصہ گزریا قرآن بدلنا تے دور دی گل، بزرگوں میرے وعدہ نہیں ہے، میری جانب دیکھو، 10 سال کا عرصہ گزریا قرآن بدلنا تے دور دی گل ہے، 10 سال کے عرصے اندر قرآن دیاں زبراں زیراں وچ بھی فرق، بولو نا یار فرق۔ اچھا وہ انڈیا دے عیسائی ایڈوانس سوچتے ہیں، انہوں نے کہا لکھاں کروڑوں ارباں پاؤنڈ بھی ضائع ہو گئے، 10 سال کا عرصہ بھی گزر گیا اور جڑا سی کم سمے لگایا سی وہ کام بھی نہیں ہویا۔ اس کمیٹی کے صدر نے چیئرمین کو پوچھا بتا اتنی رقم بھی لگ گئی، عرصہ بھی گزر گیا، جڑا کام تینوں دتا گیا وہ کام مکمل کیوں نہیں ہویا؟ منگال انہاں میرے چھوٹے بچیاں دے اعزاز اندر آن والیا اے بات سن پھر غور کر، اللہ نے حافظہ کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اگر انہاں بچیاں دے والدین رشتہ دار بھائی استاد تشریف فرما لے، خدا کی قسم ہے انہاں دا کتنا بڑا مقام ہے۔ جب کمیٹی کے صدر نے چیئرمین کو پوچھا وجہ بیان کر، اتنا خرچہ کرنے کے باوجود، اتنا عرصہ رکھنے کے باوجود قرآن اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ برابر گرامی قدر اس کمیٹی کا چیئرمین کہتا ہے اور میری کمیٹی کے صدر صاحب ایک گھنٹہ میں نے جواب دیو، ایک میں کہنے کو بات پوچھنا چاہنا تو صدر کو پوچھ رہے ہو کہ قرآن کو کیوں نہیں بدلیا گیا، اس قرآن اندر تبدیل کیوں نہیں آتی؟ نہیں میری کمیٹی کے صدر صاحب ایک میں بات بتاؤ، اس قوم کے قرآن نو کیویں بدلیا جا سکتا ہے، اس قوم کی کتاب نو کیویں تبدیل کیتا جا سکتا ہے، اس قوم کے قرآن نو کیویں تبدیل کیتا جا سکتا ہے جس قوم نو اپنے قرآن دے نال ایڈا پیار ہے، اپنی کتاب دے نال ایڈی محبت ہے کہ اس قوم دے صرف جوان ہی نہیں، اس قوم دے صرف مرد عورت ہی نہیں بلکہ اس قوم دیاں گلیاں دے اندر کھیڈن والے ہر سال 10 لاکھ بچے اس قرآن نو سینے وچ محفوظ کر لیندے۔ اس چیئرمین نے کہا میرے صدر صاحب میں بڑیاں کوششاں کیتیاں نے، ہر طریقے نال میں اپنے تمنا کیتی ہے، ہر طریقے نال میں کوشش کیتی ہے، میں قرآن کریم دے سپارے اگے پیچھے کر کے بھیجے نے، ایڈیاں آیتاں اگے پیچھے کر کے بھیجیاں نے، ایڈے رکوع اگے پیچھے کر کے بھیجے نے۔ اے صدر صاحب جدوں میرا بدل ہویا قرآن مسلماناں دے ملکاں دے اندر جاندا ہے اور میں چھوٹا جہا حافظ مسلے تے کھڑا ہو کے میرا قرآن غلط ثابت کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے نانا میں استاد صاحب نے تعلمون نہیں پڑھایا، تعلمون پڑھایا ہے، استاد نے من اتنے اے صورت نہیں پڑھائی، اے پڑھائی ہے۔ ارے مقدار والے ہو انہیں بچیاں دے اعزاز اندر آن والے ہو، اللہ دے قرآن دی محبت اندر آن والے ہو، اللہ دے قرآن دے نال پیار کرن والے ہو، آؤ سنو میں جنہاں نقطہ رکھ کرن لگا 1450 سال ہو گئے اللہ کا قرآن آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، نہ قرآن بدلے آئے نہ قرآن بدلیا جا سکتا ہے۔ پھر مننا پڑے گا کہ اللہ نے قرآن دی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے آئے، لے کر اللہ نے وسیلہ انہاں حافظاں دے سینے نو بنایا۔ میں تائی کہنا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ
انہاں دا کوئی مقام نہیں، لیکن میں تے پہلے کہنا دنیا دار کدو بندے دا بدلہ دے سکتے شکر کرو اللہ اے پڑھنا قبول کر لے۔ انہاں حافظ قرآن کا احساس ہے، انہاں حفاظ کا انعام ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا، لیکن وسیلہ انہاں نے بنایا۔ ایک ہی وجہ پر بھائی گرامی قدر تو دنیا پھر کے دیکھ لو تو ہر تورات دا حافظ نظر اور بولو نہ پاک کوئی سن نہ رہے، بولو قرآن پان تورات دا کوئی حافظ نظر نہیں آئے گا، انجیل دا حافظ نظر نہیں آئے گا، زبور دا حافظ نظر نہیں آئے گا۔ میرا کوئی نوجوان بھائی کالج اندر پڑھتا ہوئے اس نے ریسرچ اور تحقیق کرنے واسطے اگر تورات کتاب کی ضرورت ہوئے نا وہ عام نہیں ملے گی، اور یہودیاں دی لائبریری میں ملے گی، کالجاں میں ملے گی۔ انجیل کی ضرورت ہوئے انجیل وچوں کوئی باب دیکھنا ہوئے، مصطفیٰ کی شان دیکھنی ہوئے، عام نہیں ملے گی۔ یا عیسائیاں دیا سکولاں میں، یا عیسائیاں دیا چرچاں میں، یا عیسائیاں دیا کالجاں میں، یا یونیورسٹیاں میں نظر آئے گا۔ لیکن تک قرآن دینا 6686 آیتاں وچوں ایک آیت ایک بھول گئی، تر تو کچھ نہیں ہوئے او تر ضرورت ہوئے کالجاں یونیورسٹیاں وچ لوگ کوئی نہیں، تو قریب ٹرن والے حافظ۔ یہی میرے قرآن کا کمال ہے برادران اکرامی جمع، یہی میرے قرآن کا کمال ہے کہ تم تورات ضرورتوں میں او تورات تنوں لائبریریوں کے اندر ملے گی، یونیورسٹیوں کے اندر ملے گی، کالجوں کے اندر ملے گی، تنوں انجیل کی ضرورتوں میں او تنوں یونیورسٹیاں کالجوں کے اندر ملے گی، لیکن میرا قرآن تن ضرورتوں میں اے مسلمان نے دیا کھرا دیا الماریاں وچوں بھی نظر آئے گا، تنوں ہر سکول اندر نظر آئے گا، ہر کالج اندر نظر آئے گا، ہر یونیورسٹی اندر نظر آئے گا، اور سب کو پڑھ کے مسلمان دے سینے وچ نظر آئے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہا اسٹائی کہنے نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں، ادھر قرآن سینوں میں۔ لہذا برادران گرامی قدر سانوں نے انہاں حافظان پیار کرنا چاہیے، انہاں دنال محبت کرنی چاہیے، انہاں والے مدارس کا دست و بازو کرنا چاہیے، لیکن اللہ نہ بھلا کرے انہاں لوگوں دا جنہاں مسلمانوں کے درمیان اس سوچ پیدا کر دیتی ہے کہ انگلش میڈیم اندر اپنے بچے پڑھاؤ کہ تسی انگریزاں دی تعلیم دیواؤ۔ میں دنیاوی تعلیم کا میں انکار نہیں کرتا، ضرور دلواؤ۔ الحمدللہ میں خود ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات اور ایم فل کا طالب علم ہوں۔ میرا شریف جس ادارے اندر 80 پڑھیا کہ دینی تعلیم بھی ہے، سکول کی تعلیم بھی ہے۔ یہ میں نہ کہتا کہ کوئی دنیاوی تعلیم پڑھانا حرام ہے یا گناہ ہے، ضرور پڑھا، لیکن خدا را ان مدرسیاں بلو بھی تو اپنا منہ نہ موڑو۔ سکول کی تعلیم کا اتنا دل داتا نہ ہو جا کہ میرے بچے واسطے قرآن ایک اوور ٹائم بن جائے۔ میرے تعلق والے راولپنڈی شہر اندر رہتے ہیں، ایک مرتبہ میں انہیں کھول گیا، میں کہا جی کہ بچے کی تعلیم کا سلسلہ کہنے لگے مولانا صبح نماز کے بعد جاگتے ہیں تو تھوڑا سا ناشتہ کر کے سکول، پھر وہاں سے آتے ہیں تھوڑی ریسٹ کرتے ہیں، پھر ٹیوشن چلے جاتے ہیں، مغرب کے بعد تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، ہم نے قاری صاحب کو کہا ہے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے آ جایا کرو قرآن پڑھا جی۔ پھر قرآن کی تعلیم کے بعد بچوں نے کارٹون دیکھنے ہوتے ہیں، ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے، گویا اصل لوگوں قرآن کی تعلیم لو اوور ٹائم بنا دیتا اور انہیں مدرسے ہے تو اصل اپنا دھیان اٹھا دیتا۔ ساڑھے مسجدہ بے آباد، ساڑھے مدرسے بے آباد، لیکن میں کہنوں دسنا جانا منگال والے خدا کی قسم ہے تیری عزت دے مرکز بیکن دے ایک سکول نہیں، محمد دین دے مرکز تیری
اچھا تے مرکز تیرے شہر تے مرکز مدرسے نے اے اوہی مدرسے نے جنہاں نے رسول اللہ دی امت نو عبد القادر جیلانی دیتا اے اوہی مدرسے نے جنہاں امت نو مجدد الفسانی دیتا ہے اے ہی مدرسے نے جنہاں نے رسول اللہ دی امت نو فرید الدین مرید الدین دیتا ہے انہاں مدرسے نے داتا ولی دیتا ہے مہر علی بڑی اور سبحان اللہ تو میری سبحان اللہ میں کہ 5 گھنٹے کا سفر کر کے سنگو دا تو سیدھا گڈی چ نکل کے سٹیج پہ آ گیا یار میں کنجوسی کھا رہے ہیں ایڈی کیوں تسی کنجوسی کر رہے ہو جی اللہ سبحان اللہ میں یار سکھا رہے ہیں ان مدرسے دا کیا کریکٹر ہے ان دا کردار کیا انہوں نے تن مہر علی عطا فرمایا داتا ولی عطا فرمایا ان مدرسے نے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی تن عطا فرمایا جنہاں دے ویژن کے سامنے حکومت وقت گھٹنے ٹیک دئیے ایک ہی مدرسے نے جنہاں در بی سیار بی پریام اے اللہ دے دین خادم تینوں دے کے تیرا سر فخر نام بلند انہاں مدرسے دا دست و بازو بند انہاں مدرسے کی زینت اپنے بچیاں نو بڑھا انہاں مدرسے کے اندر اپنے بچیاں نو بھیج او قرآن ناظرہ پڑھن او قرآن حفظ کرن آج لوگ کہتے ہیں جی میرا بچہ دین پڑھے گا تو کھائے گا کدھر سے پھر کہتے ہیں وہ مولوی ہے نہ کھاندے یار ویسے عجیب منطق نہیں عجیب منطق پہلو کہتے ہیں جی بچہ کھائے گا کہ دو کیوں قاری غلام مصطفیٰ سیادی صاحب قبلہ لوگ آتے ہیں کھا سکتے دو تو پھر آتے ہیں مولوی ہے نہ کھاندے میں کہا جناب تیری سوسائٹی اندر میں جماعت مولویوں دی جماعت ہے جنہاں آج دے روڈ نہیں بند کیتے بساڑی میں تنخواہ میں بتاؤ جنہاں بھوک ہڑتال نہیں کیتی جنہاں مولویوں کی بھوک دی وجہ تو خود کچھ نہیں کیتی مولوی نے جدو دی روڈ بند کیتا ہے محمد دی عزت بس زندہ باد زندہ باد دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد دار ختم نبوت زندہ باد تائیں برادرانی گرامی گھر کلندر لاہوری شہر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تائیں کو فرمایا منگال والے جنہیں فضول سمجھ کر پجا دیا بے سواد مجمع میں گل کرن دا سماعت ہوندی ہے جی ذرا ماشاءاللہ سبحان اللہ کوئی میری اکھاں نال اکھاں ملا ہوا کہ پتہ لگے برادرانی گرامی نظر علامہ اقبال فرمایا جنہیں فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلے کے تو روشنی ہوگی آئیے برادرانی گرامی اپنے بچوں نے اللہ دے دین کا قرآن ناظرہ نہیں پڑھا ایمان ہوئی حفظ نہیں کرایا خدا دی قسم اے قرآن صرف تیرے بچے کا بیڑا پار نہیں کرے گا بلکہ دے والدین کا بھی بیڑا پار کر دے گا آج دنیا کے سکون اندر جدو رزق کا دن ہوتا ہے جدو انعام کا دن ہوتا ہے صرف پاس ہونے والے بچے نو تقوی پہنایا جاتا ہے او دے گلی اندر ہار پہنایا جاتا ہے صرف بچے نو انعام دیتا جاتا ہے لیکن منگار صاحب دے والد صاحبان ایمان دے رشتہ دار اپنے مقدروں دے ناز کرو میرے آقا مولا نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا نفس نفسی دار
ماں باپ کو لے آؤ آ گئے جی میرے آقا نے فرمایا من حافظ القرآن وعامل بما فیہ اے بات غور والی اے نہیں میرے آقا نے فرمایا جس نے حفظ کیتا وقت قرآن دے عمل کیتا قرآن دے حلال حلال جانینا حرام حرام جانینا اے نہیں اللہ دے قرآن دا حافظ ہے رومہ سداڑی بھی گئے بھی سیزرہ داڑی ساڑھا اپنا دارالعلوم اور ادارہ ہے نا رمضان شریف دے قریب حافظ رابطہ کر دے لے جناب سانو بھی کوئی جگہ بنا دو مسلح واسطے تے میں بات اے جے حافظ کہنا میں کہ جناب تسی جے رمضان تو بعد اپنے دومت اس طرح مرا چھوڑنا تے لوگوں دیا کھمنن واسطے کہ مال بدھاؤں دی لوڑ ہے رمضان دے قریب داڑی بڑھا کے آ گیا میں کہنا ایک وچ قرآن ہوئے وقت حافظ بے نماز ہوئے وہ اس بشارت اندر داخل نہیں لہذا اے میرے بچے جڑے حافظ میرے بھائی بیٹھے نے سنو ایک بشارت ہونا لوگاں واسطے میرے نبی نے فرمایا جس نے قرآن حفظ کیتا باتوں دیتے عمل کیتا بات اس حافظ دیا اکھاں تے حیا رہا وہ حافظ امانت دار رہا وہ حافظ نماز کا پابند رہا حافظ رسول اللہ کی سنت کا پابند رہا جس نے قرآن حفظ کیتا پھر انہیں تے عمل کیتا اور بسبحان اللہ تاجن ذوقہ احسن من ضوء الشمس میرے آقا نے فرمایا مکار والے اے ہوتا ہے حافظ دے ماں باپ دے سار دے اللہ ایسا تاج سجائے گا جن کی روشنی کے سامنے سورج بھی شرما رہے ہو ایسے حفاظ کرام دے ماں باپ جڑے قرآن کی عمل کریں میں کہنا آج اپنے بچے رو مدرسے کی زینت بنا خدا دی قسم ہے قبر اندر ہی کر سکوں ملے اور میں حضور دے ممبر دے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ایک کم اوکھا ہے ہر قصہ کا دل کرتا میرا پتر انجینئر بنے میرا پتر ڈاکٹر بنے نا میرا پتر پروفیسر بنے نا اور مقدرہ والے جنہ کا دل اللہ حافظ بن کے ڈاکٹر حافظ بن کے انجینئر بنے میں کہا بے شک اپنے پتر کو افسر بنا اور پہلو سینے میں جو محمد کا قرآن لے آنا اب ایسی آئی کرسیاں تے بیٹھ کے تیرا پتر بھی رشوت لین لگیا قرآن کا حیا کرے پھر جانب دیکھو پہلو ایک کرا پھر اس جانب لے آؤ برادرانی نامی نگر اگر تیرا بیٹا اللہ دے قرآن کا حافظ ہو گیا رسول اللہ کے دین کا عالم ہو گیا اگر کے انعام ملے گا تو ہر میرے آقا مولا نے فرمایا حدیث سے خاص اندر آیا ان العالما اویل متعلما اذا مر على قرية يرفع الله العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 أياما تو ہر میرے سچے سونے مٹھے مدینے دے آقا مولا نے فرمایا اے مندار والیو اللہ دے دین دا عالم یا قرآن کا عالم علم کسی قبرستان میں چو گزر جان قبروں میں چو قدم رکھ جان اونا قدمہ دے برکت دی وجہ دو اونا دے وجود دی رحمتہ دی وجہ دو اونا دے قرآن دیا برکتہ دی وجہ دو اللہ 40 دن اونا قبرستان ماریا تو عذاب اٹھا ذرا میرے غور کر کے دیکھو کہ حافظ قرآن ایوے قبرستان جو گزرے گا اگر عالم ہوئے گا اور قدم دی برکت دی وجہ تو اللہ دوسرے مرسل پہ عذاب اٹھاوے گا کہ بتا جب حافظ اپنے اپنے دی خبر پہ آوے گا اپنی ماں دی خبر پہ آوے گا اپنے والدین دی خبر پہ آکے اور سورہ فاتحہ پڑھے گا سورہ اخلاص پڑھے گا اور تیرے مرتبہ درود پاک پڑھ کے اور اشارہ ثواب کر کے اللہ دی بارگاہ اندر عرض کرے گا یا اللہ اس کلام کے صدقے میری اماں جان دی مغفرت فرما میرا ایمان ہے خدا دی قسم ہے ایک حافظ پہ پڑے ہوئے کلام کے صدقے اللہ اس ماں باپ دی مغفرت کر دے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے شرح
شذور اندر نقل فرمایا علامہ ابن قیم نے کتاب الروح اندر لکھیا اے اللہ دے ولی نو اللہ تعالی نے خواب اندر ایک قبرستان دا حال دکھایا. اور سمجھ آ رہی ایک اللہ دے ولی نو خواب اندر قبرستان والیاں دا حال دکھایا. امام سیوطی نے بھی لکھیا ہے علامہ قیم نے بھی لکھیا ہے ایک اللہ دے ولی قبرستان والیاں دا حال دیکھیا. اس نے خواب اندر دیکھیا سارے قبرستان دے مردے اپنی اپنی قبروں چوں باہر آ گئے اور انہاں دے سامنے منو سلوا گول گول کوئی نعمت لوٹائی گئی. سارے مردے اور نعمتاں نو چن رہے نے. ایک ماری ایک پتھر تے آرام دے نال بیٹھی ہے. او اللہ دے ولی کہندے میں خواب اندر دیکھیا او لوگ کوئی چیز چن رہے نے. میں اس بڑی کو پوچھیا اس نے کہا بیٹا اے جڑے زندہ لوگ ارواح بھیجتے ہیں عیسیٰ دے ثواب کرتے ہیں فاتحہ درود کرتے ہیں جمعرات کرتے ہیں یہ انہیں زندہ لوگوں کا عیسیٰ دے ثواب اللہ دی طرف ایسے صورت اندر انہوں دیتا جا رہا ہے انہوں مل رہا. اللہ نے ولی کرنے میں مائی کو پوچھیا اللہ تو کیوں نے چپ رہی. اما جان تہانوں کوئی ضرورت نہیں تو سب کیوں لے ہو اے سب ہاتھ چھوڑ رہے. اور ماں مسکرائی کہنے لگی اللہ ماریا رابطہ میرے لئے کرم ہے میرا بچہ حافظ قرآن. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت قرآن، عظمت قرآن. عثمان نے گیا اللہ دے ولی من اس کو ضرورت ہے میرا بچہ حافظ ہے. بولو کون ہے؟ تے میرا بچہ نا ہر روز صبح دی نماز پڑھ کے میری قبر پہ آئے گھروں چلدا تے سورۃ یاسین شروع کردا چارے کل سورہ فاتحہ درود پڑھ کے میں نے بخشتا تے سارے قبرستان والے نے بخشتا. اور مائی کہندی ہے اللہ والے میرا بچہ لے کے میں نے کسی سالے ثواب دینے کی ضرورت ہے. وہ دن دعاواں دی وجہ تو اللہ نے میری قبر جنت بنائی. اور اللہ والے سن جدوں میرا بچہ قبرستان پڑھدا ویندا نا سارے قبرستان دیاں روحاں میرے کول آ کے کہندیاں نے اماں مبارک علی حافظ جی آ گئے. اس قرآن دیا تے اے برکت آئی کہ تیری قبر بھی ٹھنڈی ہوئے گی تیرا محشر دا میدان بھی تیرے سراں تے اے ہو جائے تاج سجائے جان گے جنہاں دی روشنی دے سامنے سورج کی روشنی بھی کم ہوئے گی. اور اے نہ سوچیا کر کہ میں قرآن دے راہ تے لایا یا مدرسے دے راہ تے لایا کہ میرے پتر دی عزت کوئی نہیں. اے نہیں میں کوئی فخر واسطے یا کوئی وڈیائی کر رہا. خدا دی قسم ہے قرآن دی برکت نہ تسی تلے ہو تے میں کرسی. اللہ تعالی غرور تو بچائے اللہ عزت عطا فرمائے. ایک مثال دینے واسطے میرے بھائی قرآن پاک دی اونچی شان والا تے جڑا کہ دے نال جڑ بیٹھے نا اے بات اے نہیں ویکھدا کہ تو موچی ہے کہ تو نہیں جی. قرآن ذاتہ نہیں ویکھدا ایک قرآن قد بوت نہیں ویکھدا ایک قرآن شکلاں عقلاں نہیں ویکھدا جڑا دے نال جڑ جاوے. علماء تشریف فرما دے نا تے پھر علماء نوں یہ بھی گلاں سناؤں دا سبق ہونا تے مزہ آندا. امام بخاری نے بخاری شریف اندر بار بار حوالہ دیتا ہے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو العالیہ بہت بڑے حدیث دے عالم بہت بڑے قاری بہت بڑے حافظ بہت بڑے فقہ دے امام. آپ بصرہ دے رہنے والے سن جناب. چھوٹے جے نے اجے سنبھالا نہیں سنبھلیا کہ ابو فوت ہو گئے. ماں غریب ہے. ایک غریب گھرانے دے نال آپ دا تعلق ہے. ماں لوگاں دے گھر کام کر کے برتن دھو کے کپڑے دھو کے جڑے پیسے ملتے ہیں اپنے بچے نوں پال دیے. پال دیاں حضرت ابو العالیہ اتنے کم کار دے قابل ہو گئے
کہ ماں بیمار ہو جب پڑھائی کا موسم آیا کچھ بڑھن کا وقت آیا قدرت دے رنگ میں رہتے میرا رب بندے نو کس کس حالات وچوں گزارتا جب آپ پڑھن لکھن سکھن کے قابل ہوئے ماں بیمار ہو گئی اور اتنے بیمار گھر دے اندر فاقے کوئی کمان والا نہیں والد پہلے فوت ہو گئے نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے حضرت ابو العالیہ نے تعلیم حاصل ہی کوئی نہ کی چھوڑ کے نا ماں والی جگہ پہ لوگوں دے گھر کام کرنا جنہوں دنیا آج سلام کرتی ہے حضرت جی وہ ابو العالیہ بصرہ دیاں امیر عورتوں دے گھر برتن دھوتا لوگوں دا بچہ کچا کھانا کھانا لوگوں دے کپڑے دھوتا اور جو مزدوری ملتی ہے اپنی ماں واسطے کھانا لے کے جانا چند دن ایسے آئے ماں بھی بیمار ابو العالیہ بھی بیمار اور ہاتھے کوئی پانی دین والا بھی نہیں ہفتے بعد بخار اتریا صحت مند ہوئے اس عورت نے گھر گئے جس کا کام کر دے رہے تو امیرہ آئی امیرہ نو غریبہ کا کیڑا کر انہیں تو اپنے کم دے نال لین دین ہوتا اپنے کم دے نال مطلب ہوتا حضرت ابو العالیہ کہے اس امیر عورت نے ابو العالیہ نے تھپڑ مارے ایک یتیم ایک غریب اور ایک بے سہارا دیکھو نا رب کے میں موڑ کرتا برادران گرامی حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ جو سالت دربار میں چل جو ہو گئے بیماری کو بعد اس عورت نے حضرت بصرہ حضرت ابو العالیہ کو تھپڑ ماریا مار کے ابو العالیہ کو دھکے دے دے کے باہر نکال دیتا اس نے کہا یا نہ جائے غریب فلاں میں تنوں کم دے نہیں رکھنا نکل جا دفع ہو جا جیسے پیسے پہلے بڑے ہونے دہاڑیاں مزدوری دے اس نے
حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ آپ چوک پر نہیں کھڑے ہوئے حیران پریشان میں گھر دی جانب جا رہے ہیں نہ امیر عورت دی جانب جا رہے ہیں اچانک اسی رات کو ایک قرآن دے استاد قرآن دے کاری گزرے جب دیکھیا یتیم شکل و پہچان ہے اللہ کے سن یتیم نہ کرے یتیمہ دی حالت پہچان میں بھی انہاں دے سر تے سارا کپڑے پرانے ہتھاں چہرے تے میل اکھاں چوں آنسو قاری قرآن نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو کیا وجہ میری جانب بیان کرو بھائی قاری قرآن نے پوچھا کیا وجہ بیٹا کیوں رو رہے ہو کہہ پا رہے آپ کس کیا ہو جاتے حضرت ابو العالیہ نے جب ساری بات بتائی نا استاد جی میں وہ غریب ماں جی گھر کا دروازہ بھی بند نہیں ماں بیمار ہے گھر خالی جاواں تے کیویں امیر عورت ہے گھر برتن دھونا اس بھی نکال دیتا کنے جاواں قاری تے استاد قرآن دے سینے نال لا کے کہیا پتر جدے واسطے دنیا دے سارے دروازے بند ہو جان نا اودے واسطے محمد دے مدرسے دے دروازے کھل جان بیٹے پریشان نہ بیٹے دکھی نہ ہو ہاں میرے نام برادران اکرام نے کہا حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے استاد قرآن کریم نے قاری صاحب نہ لے کے جائے مدرسے پر لے کے جائے انہوں نے قرآن کا حفظ کرایا لا قرآن اپنی کھانا دیتا جا رہا حضرت ابو العالیہ کی امی نو بھی پالیا جا رہا انہوں نے امی نو بھی کھانا دیتا جا رہا حضرت ابو العالیہ پہلے قرآن کے حافظ بنے پھر قرآن کے قاری بنے پھر درس نظامیہ کرائے رسول اللہ کے دین کے عالم بنے میرے آقا کے قرآن کے عالم حضور کے فقہ کے امام بنے حضور کی حدیث کے محدث بنے ارے ننگار والے ہو اے قرآن آپ بھی آلہ ہے جڑا نال چل جاوے اس نو بھی آلہ کر دیتا ہے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو قرآن میں قاری رسول اللہ کی حدیث میں عالم بن گئے فقہ کے امام بن گئے اسی مدرسے اندر حضرت ابو العالیہ پڑھاؤن لگ پائے تدریس کرنے لگ پائے ایک مرتبہ بصرہ دے اندر میرے آقا دے چچا جان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس میرے آقا دے چچا دے بیٹے قرآن دے پہلے مفسر اور روح چلائے جنہیں میرے آقا نے قرآن دی سمجھن دی دعا عطا فرمائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بصرہ دے اندر آئے بصرہ دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس دے شاعر دے شان استقبال کیتا گیا ہے انہاں دی شان دے مطابق سٹیج بنایا گیا ہے انہاں دی شان دے مطابق انہاں واسطے مسجد تیار کی گئی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو العالیہ کے بارے جان دے آئے ابو العالیہ کے مقام کے بارے واقف آئے اور کئی دفعہ ملاقات بھی ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس جگہ بصرہ دے اندر اس عالی شان سٹیج کے آگے بیٹھے ہوئے آپ نے دائیں بائیں بڑے لغاری بڑے سرداری بڑے راجے بڑے دیوانے بڑے خاجے امیر امیر بصرہ دے آدمی حضرت عبداللہ بن عباس نے نال پہ گئے حضرت عبداللہ بن عباس نے نال پانا اپنے مقام کا میرا سمجھ دینے حضرت عبداللہ بن عباس نے نال پانا اپنی عزت سمجھ دینے جو آئے تو آگے میرے علاقے اندر کوئی ایک نہیں آوے وزیر اعظم آوے اسلو دنال سیلفیہ بنے لیا اور دنال فوٹو بنا لیا عبداللہ بن عباس آئے سارے بصرہ دے امیر تاجر دائیں بائیں حضرت عبداللہ دنال پہ گئے اتنے تک حضرت ابو العالیہ محفل اندر داخل ہوئے حضرت ابو العالیہ میں تو مقبرے پاک اندر آئے آپ چکیاں والی جگہ دے پہ جتنی رب عزت دیتا ہے اتنی بندے وچ عاجزی ہونی چاہیے ابو العالیہ لکھاں شاگرداں دا استاد جتنا تے بیٹھے جدوں سٹیج تو
حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا میرے نبی نے چچا دا بیٹا سید المفسرین عبداللہ بن عباس کھڑا فرمایا تعال یا ابا العالیہ، تعال ابا العالیہ، ابو العالیہ جلدی آؤ، تیرا وہ جتیاں دا مقام نہیں، تیرا مقام عبداللہ بن عباس کے نام جدو بصرہ دینا امیر ماجرہ میں دیکھیں ایک یتیم بچہ بصرہ دینا امیرہ دے گھر کام کرن والا، لوگاں دے برتن دھون والا، لوگاں دے کپڑے دھون والا، اتنا بڑا مقام پا گیا۔ اج میرے نبی دے چچا حضرت عبداللہ بھائی حضرت عبداللہ بن عباس انہوں کو بلا رہے ہیں، پوچھا گیا اے عبداللہ بن عباس اس ابو العالیہ نے کیوں بلا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بولا ایک کھڑے ہیں، آنے میں کھڑی نے فرمایا کہ قدر بھلا آنے میں کھڑی نے شور کسی وجہ کو فرمایا ہے کہ قدر بھلا بھول بھول جانے تیجا قدر بھلا بھول بھول جانے حد صاف دماغ لی او قدر بھلا جتنے جانے او مردے کھاگر والی۔ اب بصرہ دیا لوگاں دے سکرہ کا باری حیرت دا عالم ہے، اے بصرہ دا غریب، اے بصرہ دا یتیم، اے لوگاں دے گھر برتن دھون والا، اے لوگاں دے گھر کپڑے دھون والا، اب نبی دا بھائی انہوں نال بٹھا لیا، او عبداللہ کو بلا رہے ہو، فرمایا او بصرہ دے لوگوں انہوں نے میں مال دی وجہ کو بلا رہا، نہ شہرت دی وجہ کو بلا رہا، نہ ذات دی وجہ کو بلا رہا، اس کو نال بلا رہا، ابو العالیہ دے سینے وچ محمد دا دین، ابو العالیہ دے سینے اندر خدا دا میرے مصطفیٰ دا دین ہے۔ آؤ میرے بھائی حافظ عبدالشکور صاحب، حافظ حسن علی صاحب، اب تیسرے میرے بھائی جڑے حافظ ہیں انہاں دے والدین تو ہن مبارک آمیں، میں باقی آگے بھی گزارش کروں گا آؤ تو سمجھ میں بھی اپنے بچیاں کو قرآن کا خادم بنائیے، قرآن کی عمل کرنے والا، قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ بنائیے۔ اللہ دی قسم قدر والے لوگ قدر والے دی قدر ہوتی ہے۔ میرے حضور سیدی سیاہ امت مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت جسد پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی میرا شریف والے جنہوں نے ٹکڑیاں سارے مصطفیٰ دے قابل بنایا، میں بھی میرا شریف پڑھیا تو آگے علاقے دے اندر علامہ محمد فخر نبی صدیقی صاحب ایوی اتھو پڑھ کے آئے اور ساڑھے استاد ساڑھے پیر و مرشد حضور شاہ الامت ایک مرتبہ رائے بیٹھ گئے نواز شریف شمار شریف دے اپا جان محترم محمد شریف صاحب اللہ میں وہ جنت دے رہے انہوں نے ملاقات واسے انہوں نے دعوت کی تھی حضور شاہ الامت جب رائے بیٹھ انہوں نے پندرہ دے دروازے دے پہنچے کافی دیر ہو گئی استقبال واسے بندہ کو نہیں آیا، یار والے ساتھ میں سمجھیا اے لوگ سیاستان میں اے وڈیرے میں شاید کسی نظر کی وجہ تو نہیں آ رہے۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک پالکی بنائی، ایک ڈولی بنائی گئی، محمد شریف اور ترین بیٹے نواز شریف شباز شریف انہاں دا تیسرا بھائی جمع کونے تو اس پالکی نو اٹھایا، پیر کرم شاہ نو وچ بہایا اور بتایا رنگال والے ہو اے قدر محمد خدا کی قسم ہے دنیاوی تعلیم دینا تو دنیا کا افسر بنے گا،
محمد دے دین نال تو لوگاں دے دلاں تک بادشاہ بنے. آؤ اللہ دے قرآن نال محبت کرو, اللہ دے قرآن دے دست و بازو بنو, اپنے بچوں نوں اللہ دے قرآن دا حافظ کرو, اللہ دے قرآن دا عالم بناؤ, لیکن قرآن دے اصل مقصد تے سن عمل کرنا چاہیے. اسی سمجھی نا قرآن صرف مردیاں دے کول پڑھن واسطے. باجی مولانا میرے والد صاحب دی جان میں نکل رہی, آؤ سورہ تغابن پڑھو, سورہ یاسین پڑھو. جی میرے ابو جان فوت ہو گئے, مولانا قبر پہ ختم کر کے آیا ہے. میں کہا صرف قرآن پڑھنا مولانا کا کام ہے یا تم بھی مسلمان ہے, کوئی تیری بھی ذمہ داری ہے؟ خدا دی قسم ہے تیرے باپ دی قبر تے اس خلوص نال قرآن مولوی نہیں پڑھے گا, اس خلوص نال بیٹا پڑھے گا. خود پڑھو, خود قرآن کیوں نہ پڑھو؟ خود قرآن اپنے باپ کی قبر میں تلاوت کر, اپنے باپ کی بیماری اندر خود سورۃ تغابن پڑھ. اسا سمجھیا جس نے قرآن کو اچھا خلاف دے کے نا لپیٹ کے شوکیس کی زینت بنا. کوئی ناراض ہو گیا انہوں راضی کرنے واسطے قرآن رومال اندر لپیٹ گیا, تجوری اندر رکھ دیتا, یار تینوں قرآن کا مسئلہ نہیں. اللہ کی قسم ہے میرا قرآن صرف شوکیس کی زینت بننے نہیں ہے. میرا قرآن صرف مردے کو پڑھنے واسطے نہیں آیا. میرا قرآن صرف غلافہ میں لکھتی کے کھڑکیاں دی زینت بننے واسطے نہیں آیا. یہ قرآن کیوں آیا؟ آؤ اس قرآن کا مقصد عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹا. برادران گرامی، اے قرآن کریم اللہ نے کیوں میرے محل پہ نازل کیتا ہے؟ اللہ نے میرے جانم کیوں اتاریا؟ اللہ نے میرے نبی پاک کے قلب پاک میں کیوں اتاریا؟ قرآن کریم خود اپنا مقصد بیان کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ نے میرے آقا کو فرمایا او میرے سونے نبی اور خبر کو حوالے اور ظلم واللیل والے میرے یار اے قرآن سلام مردے کول پڑھی واسطے نہیں آیا. اے قرآن شوکے شادی زیرت بنر, اے قرآن لوگاں دی منتاں کرنے واسطے نہیں آیا, بلکہ اے میرے محبوب اے قرآن میں کیوں اتاریا؟ اور لوگ جنہاں کا گناہ کر کے بدکاریاں کر کے توبیاں کر کے دھوکہ بازیاں کر کے بد کرداریاں کر کے گناہ کر کے جنہاں دے دل کالے ہو گئے, جنہاں دے دل پہ سن لگ گیا, جنہاں دے دل اندھے ہو گئے, میرا یار انہاں نوں کہے اے قرآن پڑھتے جاؤ گے تواڈے دل چمک جائے گا. اے قرآن فرمایا میرا قرآن اس کو آیا تو سچے عادت تے تاریکیاں دی اندھیرے چوں نکل کے نور دی وادی اندر ان دلاں نوں صاف. حضور نے فرمایا لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلب تلاوۃ القرآن. ہر نبی سے سقالہ کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. اگر برتن گندا ہو جائے کوئی رات لگا دے ہو, اگر لوہے نوں سخت لگ جائے ریت مارتے ہو. فرمایا دل گندا ہو جائے, میرا دھیان کر, فرمایا دل گندا ہو جائے محمد کا قرآن پڑھو, جو جو قرآن پڑھتے جاؤ گے دل چمک جائے. تائیں تیار کے کھڑی نے فرمایا
نہیں ہے اور عرب اندر اونٹ کی قیمت اس طرح جو تھوڑے میرے کو اچھی کنڈیشن کی کار کی قیمت سرخ اونٹ بڑے قیمتی ہیں حضور فرمایا کون ہے جڑا 2 سرخ اونٹ نہیں ہے اللہ دے نام تے خیرات کرے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے آج ساڈا تے ایمان اتنا کمزور ہے نا اسی تے سال بعد قربانی دینے ہیں پھر بھی کہنے ہیں کوئی چھوٹا دیا کچھ جب چھوٹے پیسے والی پتی تھوڑی قیمت آ رہی اللہ کے راہ تے دے نہ جڑا پورا سال دیتا رب دے نام تے کوئی ایک دن دینا حضور نے فرمایا کہ یہ قربانیاں صحت مند اتنا کرو میں رب کو منظوری کروائی ہے کہ قیامت والے دن قبرہ تو لے کے عرش تک بڑھنے سواریاں بڑھنے قربانیاں ملتی یار اتنی تو ہونی چاہیے نا قربانی جیڑی حاجی صاحب چاہ بھی لگے اتنی صحت مند بھی ہوئے نا راہ تیرے ڈیک پڑے سرکار نے کون بندہ جڑا 2 اونٹیاں اللہ کے نام تے روزانہ صدقہ صدیق اکبر کھڑے حضرت عثمان کھڑے میرے بھائیوں جڑے تواڈے میرے آقا دے قریب صحابہ آئے نا جڑے استطاعت دے تھوڑے آئے گنجائش تھوڑی آئی وہ اپنی معلومی تے رون لگ گئے اپنے گھٹنے دے اندر سر ڈال کے آنسو بہاؤ لگ گئے میرے آقا نے قریب صحابہ رون لگ گئے عرض کرنے لگے میرے آقا نے قریب صحابہ اپنی قسمت دے رون لگ گئے اپنی معلومی تے آنسو بہاؤ لگ گئے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے یا اللہ اگر سانتی وسیع سجدے رہا اسان تیرے نام دے اونٹیاں سجدہ کریا لیکن یا اللہ سا غریبا ساڈے کول تے 2 وقت دا کھانا بھی کوئی نہیں کئی دن صحابہ دے گھراں دے اندر چولہے بھی نہیں جلدے اور اللہ دی قسم مندال والےو صحابہ کرام دے ایسے یتیم بھی آئے ایک کھجور کھا کے صحابہ نے پیٹوں میں پتھر آئے دے جس بندے کلمہ سے نہیں ہوتا اور صحابہ دا ایمان چیک ہے ایسا صحابہ دے مقابلے تیرا اخلاص کیا ایسی ہے غریب صحابہ رو رہے ہیں ہائے ہائے میرے نبی کو غریباں دا رونا نہ دیکھیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا دے بارے فرمایا وما
توجہ نہیں فرمایا وہ مؤسس کے زمانے میں شاہ آج ہم فخار ہوئے تبرک قرآن کر درس قرآن کر ہم نے نہ بلایا ہوتا اور یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا آؤ اپنی کھوئی ہوئی اصل وراثت کی جاننا چاہیے قرآن کے نال پھر اپنا تعلق مضبوط کریے اپنے بچیاں کو قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم بنائیے اللہ تعالیٰ ان حافظ میرے بھائیاں بچیاں کو اللہ تعالیٰ عالم ربانی بھی بنائے قرآن کی حفاظت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں دے والدین اساتذہ مدرسے کی انتظامی و صدر اجر عظیم بھی عطا فرمائے اور لسن بھی قرآن دے نال اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا